نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ الانعام کی آیت فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اس کے اندر ایک باریک بات سمجھانا مقصود ہے۔ میں نے خود حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمہ اللہ سے کئی بار اس کی تشریح سنی۔ اس آیت کے بظاہر سے تو یوں لگتا ہے جب تک اسے مکمل نہ پڑھا جائے کہ یہ بڑی نفع بخش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، میرا ذکر بھول جاتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو میں ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور سطحی غور و فکر کرنے والا انسان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کو بھلا دینا یہ تو نفع بخش بن گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے جو ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس پر ہر تمام دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، کہ جب وہ ہماری دی ہوئی چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کر ہمیں مزید بھلا دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم اچانک پکڑتے ہیں اور اسے سنبھلنے بھی نہیں دیتے۔ جبکہ اہل ایمان کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں تو ہم ان پر برکتوں کے، آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ دیکھیں، ایمان اور تقوی کے ساتھ جو دروازے کھلیں گے وہ برکات کے ہوں گے، اور بغیر ایمان اور تقوی کے اور اللہ کو بھلا دینے کی وجہ سے جو دروازے کھلیں گے وہ ہر چیز کے ہوں گے۔ تو ہر چیز کے دروازے جو ہے یہ نفع بخش نہیں ہے۔ مال کی کثرت یہ نفع بخش نہیں ہے، مال کے اندر برکت یہ نفع بخش ہے۔ حضرت بطور مثال سمجھاتے تھے کہ اگر کسی گھر کے اندر چوہے بہت ہو جائیں تو گھر کے لوگ جب ان سے پریشان ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک پنجرہ خریدتے ہیں، پھر اس پنجرے کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں، اس میں گھی والی روٹی بھی رکھ رہے ہیں، امرود بھی کاٹ کے ڈالا جا رہا ہے، سیب بھی ڈالا جا رہا ہے، اور بھی کئی کچھ ڈالا جا رہا ہے۔ اب یہ اتنی کچھ چیزیں جو گھر کے لوگ ڈال رہے ہیں یہ اس چوہے سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دشمنی کی وجہ سے ہے کہ کسی نہ کسی طرح لالچ کے اندر آ کر وہ چوہا اس پنجرے میں گھس جائے اور ہم اس کو مار دیں۔ اور وہ چوہا بھی چونکہ کم عقل ہوتا ہے، بے عقل ہوتا ہے، اس لیے جب وہ چکر لگاتا ہے پنجرے کے اوپر سے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور منہ ہلاتا ہے، منہ سنوارتا ہے اور راستہ تلاش کرتا ہے کہ اندر تو بہت مال پڑا ہے۔ اب اسے یہ پتہ نہیں کہ اندر مال تو نظر آ رہا ہے لیکن یہ مال میری زندگی کا سبب نہیں بلکہ میری موت کا سبب ہے۔ جیسے ہی وہ راستہ تلاش کر کے پنجرہ میں پہنچتا ہے تو گھر کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر مار مار کے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں طوطا پالتے ہیں اور اسے 10-12 چیزیں نہیں کھلاتے، اسے ایک ہی چیز کھلاتے ہیں، چوری بنا کر اس کے پنجرے میں رکھ دیتے ہیں۔ اب ایک چیز دی جا رہی ہے لیکن گھر کے لوگ یہ محبت سے اسے پیش کرتے ہیں، محبت سے اسے کھلاتے ہیں۔ کھانا ایک ہے لیکن اس ایک کھانے کے اندر محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے نہ اسے کوئی مارتا ہے نہ اسے کوئی تنگ کرتا ہے، بلکہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کی جاتی ہیں، اس کو کبھی سورت سکھا دی، کبھی سلام سکھا دیا، کبھی دعا سکھا دی، اس قسم کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر بیان کیا کہ جو مجھے بھول جاتے ہیں ان کے لیے میں ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور پھر جب وہ اپنی نادانی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں تو اچانک پکڑ لیتا ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیں تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ اس لیے ہم ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہوئے اللہ سے برکت کے دروازے کھلنے کی دعا کیا کریں۔ اس سے آگے ایک آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ غیب کی چابیاں، غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا ان کو مگر اللہ ہی جانتا ہے. یہاں ایک مسئلے کی وضاحت مقصود ہے. اس جملے سے دو باتیں ثابت ہوئیں. نمبر ایک کہ اللہ جل شانہ کا تمام غیب کی چیزوں پر علم محیط کے ساتھ مطلع ہونا اور ان سب پر قدرت کاملہ کے ساتھ قادر ہونا. دوسرا، نمبر دو، ذات حق جل شانہ کے سوا کسی مخلوق یا کسی چیز کو ایسا علم اور قدرت حاصل نہ ہونا. یہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. قرآن مقدس کی اصطلاح میں لفظ غیب کا جو معنی ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں یا آ چکی ہیں مگر ابھی تک کسی مخلوق پر ان کا ظہور نہیں ہوا، اگر اس معنی کو پیش نظر رکھا جائے تو مسئلہ علم غیب سطحی نظر میں جو شبہات عوام کو پیش آیا کرتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں. لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں لفظ غیب کا لغوی معنی مراد لیا جاتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے علم و نظر سے غیب ہے، خواہ وہ دوسروں کے نزدیک اس کا علم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہوں، اس کو بھی وہ علم غیب کہہ دیتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ طرح طرح کے شبہات سامنے آتے ہیں. مثلا کچھ باتیں علم نجوم سے لوگ معلوم کرتے ہیں، کچھ علم جفر سے معلوم کر لیتے ہیں، علم رمل سے معلوم کرتے ہیں، ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر آئندہ کے واقعات کا کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے. کبھی اللہ کی طرف سے کسی کو بذریعہ کشف یا بذریعہ الہام بعض واقعات کا جو ہے علم دے دیا جاتا ہے. یا اسی طرح محکمہ موسمیات جو ہے یہ مونسون کا رخ اور اس کی قوت رفتار کو دیکھ کر چند دنوں کے بعد ہونے والی بارش کے متعلق پیشگوئیاں کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. یہ سب چیزیں عوام کی نظر میں علم غیب ہوتی ہیں، حالانکہ ان پر علم غیب کا لفظ نہیں بولا جاتا. اسی لیے آیت مذکورہ پر یہ شبہات ہونے لگتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ علم غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ کی خصوصیت ہے، اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی حاصل ہے. اب چونکہ وہ علم غیب ہوتا نہیں، ہم نے خود ہی اپنی طرف سے ایک تعریف گھڑ لی ہے اور اس لیے ہمیں اشکال پیدا ہوتا ہے. تو صاف سی بات ہے، کشف، الہام یا وحی کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کسی آئندہ واقعے کی اطلاع دے دی تو قرآن کی اصطلاح میں وہ علم غیب نہیں ہے. اسی طرح اسباب و آلات کے ذریعے سے جو علم حاصل کیے جاتے ہیں وہ بھی قرآن کی اصطلاح کے لحاظ سے علم غیب نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ محکمہ موسمیات کی خبریں یا حکیم کا نبض کو دیکھ کر اس کی اندرونی بیماری کو بتا دینا، یہ ساری باتیں اسی قسم کی ہیں کہ جس کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے کے اندر یہ بات جو کہی جاتی ہے، بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے کہیں یا جہالت کی وجہ سے کہیں آپ کے لیے علم غیب کا لفظ بولتے ہیں، وہ اسی معنی کے اندر بولتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخبار غیب ثابت ہے، علم غیب نہیں، اخبار غیب. آپ نے کتنی غیب کی خبروں کی اطلاع دی ہے، 1 2 4 10 20 واقعات نہیں ہیں. میرے شیخ، میرے استاد امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بے شمار واقعات نقل کیے ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خبر دی ہے، پیشین گوئی فرمائی ہے. تو وہ اخبار غیب ہیں. اخبار غیب کو اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں. علم غیب جو قرآن کی اصطلاح کے اندر ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، اور باقی رہی عوام کی اصطلاح تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی طرح اس کے بعد سورۃ انعام کی آیت وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو، یعنی جس طرح گناہ سے بچنا ضروری ہے اسی طرح گناہ کی مجالس سے بچنا بھی ضروری ہے. بعض لوگ ایسے جو خود گناہ نہیں کرتے لیکن گناہ کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اس مجلس میں ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہماری آیت کے بارے میں فضول بیہودہ باتیں کرتے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، پھر وہاں نہ بیٹھیں.
ہاں جب وہ اس موضوع کو چھوڑ کر کسی اور موضوع کی طرف آ جائیں تو پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، اب وہاں مت بیٹھو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح گناہ سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح گناہ کی مجالس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی مثال بھی دی ہے، حدیث کے اندر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال، اچھے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص عطر فروش کی دکان پہ بیٹھ جائے، اگر وہ نہ خریدے اور دکاندار اس کو عطر نہ بھی بیچے تب بھی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچتی رہے گی۔ اور برے ساتھی اور بری مجلس کی مثال فرمایا کہ جیسے لوہار کی بھٹی، اگر لوہار کی بھٹی سے آگ اس کے جسم پر اور کپڑے پہ نہ بھی لگے اور کوئی شعلہ کوئی چنگاری اٹھ کر اس پہ نہ بھی پڑے، لیکن وہاں سے اٹھنے والا دھواں جو ہے وہ ضرور اس کے کپڑوں کو اور اس کے دماغ کو اور اس کی آنکھوں کو ضرور متاثر کرے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بہت سے موقعوں پر اس کی ترغیب دی۔ ایک موقع پہ فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ جب بھی تم بیٹھو تو نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھو، تمہارا ساتھی نیک کے علاوہ دوسرا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی بری آدمی کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ تمہارا مال بد کردار بندہ نہ کھائے، بلکہ کوشش کرو کہ تمہارا مال، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمیں جو ہے گناہ کی مجالس سے دور رہنا چاہیے۔ اس لیے علماء کے لیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی اجازت نہیں ہوتی اور عوام کے لیے بعض چیزوں کی اجازت ہوتی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو مقتدا، جسے ہم عالم کہتے ہیں، رہبر کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے عام آدمی۔ تو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ مقتدا کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، عامی آدمی کے لیے گنجائش ہوتی۔ مثلا کسی ایسی مجلس میں کوئی بندہ شریک ہے جہاں غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں اور ایک عام آدمی ہے اور وہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتا، اسے پتہ ہے کہ یہ بعد میں بےعزتی کریں گے یا میرا مال چھین لیں گے یا مجھے جان سے مار دیں گے یا کچھ اور اس کے اندر برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، تو اس بندے کے لیے تو گنجائش ہے کہ یہ اب اس پریشانی اور اس عذر کی وجہ سے بیٹھا رہے۔ لیکن اگر کوئی مذہبی رہنما ہے، کوئی عالم دین ہے، امام مسجد ہے، خطیب شہر ہے، قاضی شہر ہے، اس کے لیے قطعاً گنجائش نہیں کہ ایسی مجالس کے اندر وہ موجود رہے جہاں غیر شرعی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوں۔ اسی سے ایک اور بات بھی سمجھیں، فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کر لے، اپنے آپ کو خود ہی جان سے مار دے، تو حکم یہ ہے کہ عام لوگ، عوام اس کا جنازہ پڑھیں، مذہبی رہنما، اہل علم، یہ لوگ اس کا جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید خودکشی کرنے کی کوئی گنجائش ہے، اس لیے ان لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ جب یہ بڑے لوگ، مذہبی لوگ، اہل علم لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے تو دوسرے لوگ محتاط ہو جائیں گے کہ ہمیں جو ہے ایسی حرکت اور ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو یہ نیک لوگ جو ہے ہمارا جنازہ ہی نہ پڑھیں۔ اس لیے فتویٰ جو ہے وہ عوام کے لیے ہے اور تقویٰ رہبروں کے لیے ہے، مذہبی رہنماؤں کے لیے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام صاحب کی چادر پہ ہلکا سا دھبا لگا ہوا تھا کسی چیز کا، امام صاحب دھونے لگ گئے۔ ایک آدمی نے کہا حضرت آپ نے تو خود فرمایا ہے کہ اتنی مقدار معاف ہے اور اپنی چادر کا معمولی سا دھبا بھی دھو رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا یہ مسئلہ عام آدمی کا ہے اور مجھے لوگ جو ہے اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، امام سمجھتے ہیں، اس لیے بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں عوام کے لیے تو گنجائش نکل سکتی ہے لیکن علماء کے لیے گنجائش نہیں نکل سکتی۔ اس لیے ہمیں جو ہے ایسی ساری ہی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ انعام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی ثابت قدمی کو بیان کیا گیا ہے۔ کمال کی ثابت قدمی ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ بندہ مخالف ہے،
باپ بھی مخالف ہے، گھر کے لوگ بھی مخالف ہیں، قبیلہ اور قوم بھی مخالف ہے، حتیٰ کہ ملک کا بادشاہ جو ہے وہ بھی مخالف ہے، سارے ہی مخالف ہیں، نہ باپ مومن، نہ قوم مومن، نہ بادشاہ مومن، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی اللہ کا نام لے کر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ جس کو استقامت عطا فرمائے وہی استقامت سے کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو اسے تحمل سے برداشت کرنا چاہیے، اور اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے، دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ ایسی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس لیے ایسے موقع پر اگر استقامت نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، تھوڑے تھوڑے جھٹکے آتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں، ہاں جی، بیماری آتی ہے، شفا مل جاتی ہے، لیکن انجیکشن کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بیماری آتی ہے، اللہ شفا دیتے ہیں، لیکن کڑوی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کڑوی گولی بھی نہ کھانی پڑے، انجیکشن بھی نہ لگے، بیماری بھی ختم ہو جائے، تو ایسا نہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں امتحان ضرور لوں گا، کبھی تمہارا مال لے کر، کبھی جان لے کر، کبھی باغات کا نقصان، کبھی کھیتوں کا نقصان، کبھی کچھ اور۔ اس لیے مومن کو جو ہے وہ ڈٹے رہنا چاہیے، اور جب مومن ڈٹ جاتا ہے تو اللہ اس کی قربانی پر پھر اس کا نام ہمیشہ کے لیے روشن کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر قربانی، اتنی بڑی بڑی قربانی ہے کہ ہم جیسا بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر یہ کہ سارے مخالف، باپ مخالف ہے، قوم مخالف ہے، بادشاہ جو ہے وہ مخالف ہے، پوری سلطنت مخالف ہے، لیکن وہ اکیلے ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب اس پر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے ہزاروں برس گزر گئے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر بھی اپنے بیٹے کا نام نمرود نہیں رکھتا، کوئی کافر بھی اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ فرعون نہیں رکھتا، کوئی کافر بھی اپنے بیٹے کا نام جو ہے قارون نہیں رکھتا، بلکہ مسلمان بھی ابراہیم نام رکھتے ہیں، موسیٰ نام رکھتے ہیں، عیسیٰ نام رکھتے ہیں۔ ابو جہل کتنا بڑا آدمی تھا، لیکن اس کا نام کوئی بھی نہیں رکھتا، کافر بھی نہیں رکھتے، لیکن بلال کا نام آج بھی رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے قربانی کی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ نے ان کے نام کو روشن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے گفتگو کی وہ 3 قسم کی گفتگو تھی۔ ایک گفتگو ان کے اپنے والد سے تھی، اور ایک گفتگو جو ہے وہ قوم سے تھی۔ اپنے والد سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہ ایک علمی بحث ہے کہ آزر کون تھا، ان کے باپ کا نام ہے، یہ چچا کا نام ہے، یہ ایک تاریخی بات ہے جس کے ذکر کرنے کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اب باپ مشرک ہے، بیٹا جو ہے وہ موحد ہے، توحید پرست ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ میرے باپ کیا آپ بت بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے کتنی مشکل بات ہے کہ باپ بت بنا رہا ہے اور بیٹا جو ہے دین کی دعوت دے رہا ہے، باپ مشرک بناتا ہے اور بیٹا لوگوں کو توحیدی بنا رہا ہے۔ اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل سے سمجھایا۔ ان کی قوم کے بعض لوگ جو تھے اس زمانے میں، کوئی بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، چاند کی پوجا کرنے والے بھی تھے، سورج کی پوجا کرنے والے بھی تھے، تو ہر ایک کو اس کی عقل کے مطابق سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ستارہ پرستوں کو کیسے سمجھایا؟ جب رات ہو گئی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی ستارے نکل آئے تو فرمایا ھذا ربی، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ اے قوم تم اسے خدا سمجھتے ہو؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں، اگر تو یہ ستارہ رہا، چھپا نہیں، ڈوبا نہیں، تو پھر سوچیں گے کہ یہ رب ہے یا نہیں۔ اگر یہ ڈوب گیا تو رب ڈوبا نہیں کرتا، اگر یہ چلتا رہا تو پھر تمہاری بات ماننے کی طرف میلان ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ڈوب گیا، فرمایا فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین،
فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ حتانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں عجیب بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو خدا نہیں مانتا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں محبت نہیں کرتا۔ کیوں؟ آدمی جسے خدا مانتا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس سے پیار بھی کرتا ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ میں خدا نہیں مانتا، فرمایا جس سے میں محبت کرنا گوارا نہیں کرتا اسے خدا ماننا کیسے گوارا کر لوں؟ جس کو محبوب بنانا مجھے پسند نہیں ہے اس کو خالق بنانا میں کیسے پسند کر لوں؟ پھر دوسری قوم کو سمجھایا جو چاند کی پرستش کرتی تھی، فلما رأى القمر بازغا، جب چاند دیکھا وہ ستارے کی نسبت زیادہ روشن تھا، فرمایا ھذا ربی، اے لوگوں کیا یہ رب ہے میرا؟ فلما افلا، پھر جب وہ بھی چھپ گیا، ڈوب گیا، تو فرمایا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اے میری قوم اگر میرا رب میرا خدا میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ پھر سورج پرستوں کو سمجھایا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، جب سورج نکلا بڑی آب و تاب کے ساتھ، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ چمکدار، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ رب ہے اور یہ بہت بڑا ہے؟ اس لیے فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، وہ بھی چھپ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، میں میری قوم یہ چھپنے والا یہ ڈوبنے والا یہ خدا نہیں ہوا کرتا، تو میں بری ہوں، جس چیزوں کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا میں تم سے بری ہوں اور میں بیزار ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو جو جس قسم کے معبود کی پرستش کرتی ہے اسی قسم کی جو ہے مثالیں دے دے کر جو ہے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ سمجھ جائیں اور ہدایت پر آ جائیں، شرک چھوڑ دیں، موحد بن جائیں، ایک اللہ کی بات کرنے لگ جائیں، تاکہ ان کی دنیا بھی سمر جائے اور ان کی آخرت بھی سمر جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔